السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت ہمارا موضوع ہے افلاس۔ بتانا یہ تھا کہ کون امیر ہے اور کون غریب۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ خدمت نبوی میں حاضر تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے باتیں کر رہے تھے۔ باتیں کرتے کرتے فرمایا، تمہیں کچھ معلوم ہے کہ میری امت میں سب سے غریب کون ہوگا؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نے سے کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، غریب تو وہ ہے جس کے پاس درہم و دینار نہیں، یعنی روپیہ پیسہ نہیں، مال نہیں، گھر نہیں، دکان نہیں، زمین نہیں۔ ارشاد ہوا کہ قیامت میں کون غریب ہوگا؟ صحابہ رضی اللہ عنہ کے ذہن میں آیا، اگر بات قیامت کی ہے تو پھر غریب وہ ہوگا جس کے اعمال اچھے نہ ہوں، جس نے روزہ نہ رکھا ہو، نماز نہ پڑھی ہو، زکوٰۃ اس پر واجب تھی زکوٰۃ نہ دی ہو۔ یہ سب فرض ہیں، ان فرضوں کو ادا کرنے والے عبادتوں سے غافل سب سے زیادہ مفلس ہوں گے۔ سید العرب والعجم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، وہ شخص ایسا ہوگا کہ اس نے نماز کی بھی پابندی کی ہوگی، روزہ بھی رکھا ہوگا، زکوٰۃ بھی دی ہوگی، حج بھی کیا ہوگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ذہن میں خیال آیا کہ ایسا شخص جوان جو ان سب فرض عبادتوں کو پورا کرتا رہا، وہ تو قیامت کے دن مفلس نہیں ہو سکتا۔ لوگ نماز پڑھتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، کم تولتے ہیں، حج کرنے آتے ہیں تو سامان چھپا کر کسٹم کی ڈیوٹی بچاتے ہیں، پڑھنے جاتے ہیں تو استادوں کا ادب نہیں کرتے، گھر میں رہتے ہیں تو بزرگوں کو کچھ نہیں سمجھتے، پڑوسی کو ستاتے ہیں، کہیں ملازم ہیں، حکومت کے کسی عہدے پر ہیں، کسی مل میں ہیں، کسی کمپنی میں ہیں، ہزاروں لاکھوں کی خرید و فروخت ہاتھ میں ہے، اس میں سے کمیشن کھاتے ہیں، جھوٹ سودے بتا کر ان کی بڑی بڑی رقمیں ہڑپ کر جاتے ہیں، بڑے بڑے گھر بناتے ہیں، بڑی بڑی موٹریں خریدتے ہیں، خوش لباس خوش خوراک تاؤ اور تنتنے سے رہتے ہیں، بال بچے بھی خوش کہ پانچوں انگلیاں گھی میں اور سر کڑھائی میں، بیگم الگ چاؤ چونچلوں میں مست۔ کوئی نہیں سوچتا میاں ملازم تو اتنے کے ہیں، یہ ٹھاٹ باٹ کہاں سے؟ نہ قانون کا ڈر نہ اللہ کا ڈر، ضمیر ایسے مردہ اور دل ایسے بے حس کہ حرام کھاتے ہیں اور خوشی سے ناچتے ہیں کہ کوئی اللہ کا خوف دل میں رکھے تو اس پر ہنستے اور موقع ملے تو اسے راستے سے ہٹا دیتے ہیں۔ یہ حرام خور اپنے آپ کو دولت مند سمجھتے ہیں، انہیں زکوٰۃ کی فکر، نہ اللہ کی راہ میں دینے کا خیال۔ اللہ یاد رہے تو اس کی راہ میں دینے کا خیال بھی آئے نا۔ ویسے یہ سن لیجئے اور خوب یاد رکھیے کہ حرام کے پیسے کی نہ زکوٰۃ نکلتی ہے نہ خیرات ہوتی ہے۔ یہ لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں، اللہ کے احکام ہی کی نافرمانی نہیں کرتے۔ ایسے قانون اپنے ادارے اپنی سوسائٹی سے بھی نہیں ڈرتے، بلکہ بے خوف ہو کر اپنے بھائی بندوں کے حق مارتے ہیں۔ کمیشن لوگے تو حق مارو گے، رشوت لوگے تو حق مارو گے، اپنے فائدے کے لیے اپنی کمپنی کے لیے مہنگا سودا لوگے، چوری سے کمپنی کا مال بیچو گے تو حق مارو گے، اور جب کسی کا حق مارو گے سمجھ لو کہ چاہے تم ذرا زرد جواہر میں تلتے رہو، اللہ کی پکڑ سے نہیں چھوٹ سکتے۔ اس کے نزدیک تو مفلس ہو۔ ایسے لوگ اگر عبادتوں کے پابند بھی ہوں تو بیکار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے جو کچھ فرمایا، اس کا مطلب ہے کہ قیامت میں لوگ عبادتوں کو لے کر حاضر ہوں گے۔ حساب کے وقت ایک آدمی آئے گا، بولے گا اس نے میرا مال کھایا، کوئی آئے گا کہے گا اس نے امانت میں خیانت کی ہے، کوئی کہے گا میرا دل دکھایا، یا کوئی بولے گا مجھ پر ظلم کیا، کوئی کہے گا مجھے حرام کھانے پر مجبور کیا، کوئی کہے گا اس نے رشوت لی، اس نے غبن کیا۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کی تمام نیکیاں، عبادت کی نیکیاں ان گناہوں کے بدلے کاٹتا جائے گا۔ بے ایمان، رشوت خور، دھوکے باز، کم تولنے والے، مہنگا سودا بیچنے والے کے کھاتے میں قیامت کے دن کچھ نہ ہوگا، چاہے اس کا بینک اکاؤنٹ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے بندوں کو ستائے گا وہ مفلس ہوگا، اسے دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش اچھی لگے اور مناسب خیال کریں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیجیے گا۔ اللہ بیلی۔